میں حاضر ہوں۔ جب دنیا ظلم و جور سے پر ہو جائے گی تو ایک مصلح اعظم تشریف لائے گا جو اس ظلم کا خاتمہ کرے گا، انبیاء اور شہداء اور مظلومین کے خون کا انتقام لے گا، عدل و انصاف کو رائج کرے گا۔ اس کے دور حکومت میں خدا کا دین تمام ادیان کے اوپر غالب ہوگا، قطع نظر اس بات کے کہ وہ ہستی کون ہوگی۔ واضح رہے کہ یہ عقیدہ کسی خاص مذہب کے ساتھ مختص نہیں ہے، بلکہ تمام بشریت اور انسانیت اور تقریباً سارے آسمانی اور غیر آسمانی ادیان اس عقیدے کے اوپر متفق ہیں کہ آخری زمانے میں کسی ایسی شخصیت کا وجود ضروری ہے جو بشریت کو ظلم و جور سے نجات دلائے، اور عالم بشریت میں اس عقیدے کی رسوخ کی وجہ یہ انسانی فطرت ہے کہ اللہ نے ہر زمانے میں انسانیت میں ظلم کے خاتمے کی امید کی کرن رکھی ہے، یعنی انسان کے اندر ایک فطری طور پہ یہ امید ہوتی ہے کہ وہ ظلم سے خاتمے کا منتظر ہوتا ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک لطف اور اس کی تربیت الہی ہے۔ بس سوال یہ ہے کہ مصلح اعظم کے وجود اور ظہور کا مسئلہ آسمانی کتابوں میں موجود ہے یا نہیں؟ محض مسلمانوں کے ساتھ مخصوص عقیدہ ہے کیا یہ محض مسلمانوں کے ساتھ مخصوص ایک عقیدہ ہے اور دیگر ادیان میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے؟ ہم اپنے ناظرین کے سامنے اس سلسلے میں مختلف ادیان کے چند نظریات کو پیش کریں گے کہ ظلم و جور کے خاتمے کے لیے ایسی ہستی کے وجود کا ہونا، ایک ایسے مصلح اعظم اور بشریت اور انسانیت کے نجات دہندہ ہونے کا عقیدہ رکھنا، یہ کسی خاص مذہب کے ساتھ مختص نہیں ہے۔ یہ آسمانی اور غیر آسمانی تمام جو کتب ہیں اور ان کے جو نظریات ہیں ان کے اندر یہ عقیدہ پایا جاتا ہے، اور ان نظریات میں سے چیدہ نظریات ہم اپنے سامعین اور اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا مذہب برہمن مذہب ہے کہ جن کے پیروکار یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آخری زمانے میں ایک ایسے انسان کا وجود ضروری ہے جو بشریت کو ظلم و جور سے نجات دلائے گی، یہ وہ پہلا عقیدہ ہے۔ دوسرا مذہب بدھ مت ہے، جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور مانتے ہیں کہ وہ اس ہستی کا انتظار کر رہے ہیں کہ جو آ کر انسانیت کو ظلم و جور سے نجات دلائے گی، وہ ہستی، اور بدھ پنجم یعنی ان کے مذہب کے بانی گوتم بدھ کا 5واں اوتار ہے۔ یہ وہ دوسرا نظریہ ہے اور دوسرا عقیدہ ہے کہ جو امام علیہ السلام کے متعلق یہ وہ دوسرا نظریہ ہے اور کہ جو منجی بشریت یا نجات دہندہ کے متعلق لوگ رکھتے ہیں۔ تیسرا عقیدہ معنویہ کے حامل افراد اس بات کا دعویٰ رکھتے ہیں اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جناب عیسیٰ روپوش ہو گئے ہیں اور مستقبل میں ظاہر ہو کر انسانیت کو ظلم و جور سے نجات دلائیں گے۔ نمبر 4، زرتشت یعنی مجوسی جس ہستی کا انتظار کر رہے ہیں اس کا نام سوشیانات منتصر ہے، اور یہ بھی کسی نجات دہندہ کے منتظر ہیں کہ جو انہیں ظلم و جور سے آ کے نجات دلائے گا۔ اسی طریقے سے ہندو مذہب کے لوگ بھی اپنی مذہبی کتابوں میں ایک مسیحا کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ان کی مذہبی کتابوں میں ایک نمایاں کتاب مہابھارت ہے، اور ان لوگوں کا ماننا ہے کہ تاریخ کے ہر آخری مرحلے میں انسانیت مانوی اور اخلاقی اعتبار سے پستی کی جانب بڑھنے لگتی ہے، پس کسی نہ کسی دن کسی ایک ایسی شخصیت کا ظہور ہونا ضروری ہے کہ جو پوری کائنات اور بشریت کو جہالت، ظلم اور ضیاع یعنی نقصان سے اور ضائع ہونے سے بچا لے۔ لہٰذا ہندو مذہب کے نزدیک بھی یہ عقیدہ پایا جاتا ہے۔ چھٹا نظریہ یا چھٹے
چھٹا مذہب یہودیوں کا ہے کہ وہ جس مصلح آدم کا انتظار کر رہے ہیں کہ جو انہیں اس ظلم و جور سے نجات دلائے گا، وہ آخری زمانے میں ظہور کرے گا اور اس کا نام ایلیا ہوگا، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ ایلیا نامی شخص ایک نبی ہوگا جو آخری زمانے میں ظاہر ہوگا، اور اللہ اس کی مدد فرمائے گا اور وہ ظالموں سے انتقام لے گا، اور ان کی تورات اس مصلح آدم کے تذکرے سے بھری پڑی ہے۔ ساتواں وہ مذہب کہ جو منجی بشریت اور نجات دہندہ کی نشاندہی کرتا ہے، وہ عیسائی مذہب ہے۔ کرسچین بھی اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں اور وہ جناب عیسیٰ کا انتظار کر رہے ہیں، اور وہ اس نظریے کے قائل ہیں، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جب جناب عیسیٰ قتل ہوئے اور ان کو سولی کے اوپر لٹکا دیا گیا اور ان کو دفن جب کر دیا گیا، تو تیسرے دن وہ آسمان کی جانب تشریف لے گئے اور اب تک وہ اپنی واپسی کے منتظر ہیں۔ جبکہ اسلام میں شیعہ سنی مذاہب کا اس بات کے اوپر عقیدہ ہے کہ وہ ہستی کہ جو مصلح اعظم ہستی ہے کہ جو اس کائنات کو نجات دے گی، اور وہ امام مہدی برحق ہوں گے جو عدل و انصاف کو رائج فرمائیں گے، اور جناب عیسیٰ آسمان سے اتر کے ان کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے، اور یہ حضرت ذی وقار اہل بیت علیہ السلام سے ہوں گے، یعنی وہ ہستی کی جس کی اقتداء میں حضرت عیسیٰ نماز پڑھیں گے وہ امام مہدی ہوں گے جن کا تعلق اہل بیت کرام سے ہوگا۔ ان تمام نظریات سے یہ بات انتہائی واضح طور پہ سمجھ آتی ہے کہ تمام آسمانی کتابیں اور تمام ادیان، چاہے وہ آسمانی ادیان ہوں یا غیر آسمانی وہ ادیان ہوں، اس حقیقت کے اوپر متفق ہیں کہ کائنات سے ظلم و جور کے خاتمے کے لیے ایک ایسے فرد کی ضرورت ہے کہ جو نجات دہندہ ہو، جو منجی بشریت ہو، جو اس کائنات کو ظلم سے نجات دے کے عدل و انصاف کے ساحل تک لے جائے۔ اگرچہ ان کا آپس میں یہ اختلاف موجود ہے کہ یہ ہستی کون ہے، کسی کے نزدیک وہ ہستی ایلیا ہے، تو کسی کے نزدیک وہ ہستی حضرت عیسیٰ ہیں، تو کسی کے نزدیک وہ ہستی امام مہدی ہیں جو امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہیں کہ جو مصلح اعظم اور نجات دہندہ مانے جاتے ہیں۔ اسی سلسلے کی باقی گفتگو اگلی قسط میں اپنے مومنین کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔